اللہ تبارک تعالی نے انسان کی ترقی اس بات میں رکھی ہے کہ جتنا وہ اپنے خواہشات کو دبائے گا اور اپنے نفس کو کچلے گا، اللہ تبارک تعالی اتنا ہی اسے اس دنیا میں ترقی اور آخرت میں مراتب اس کے بلند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی نے جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مٹی کے پتلے کو بنایا اور ابھی اس کے اندر اللہ تبارک تعالی نے روح کو داخل نہیں کیا تھا، یہ جو شیطان ہے ابلیس، اس سے کہا کہ جاؤ میں اپنی ایک مخلوق زمین پر بھیج رہا ہوں، تم اس کا معائنہ کرو۔ ابھی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے مجسمے کے اندر اللہ نے روح کو نہیں ڈالا تھا۔ شیطان سارے جسم کے اندر گھوما پھرا اور سارے جسم کا معائنہ کیا، اور جب دل کے پاس آیا، انسان کے دل کے پاس آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے، تو اس نے وہاں کھٹکھٹایا اور کہا کہ یہ میرے کام کی چیز ہے، ابھی دنیا بنی نہیں، آباد نہیں ہے، ابھی قوم نوح، قوم لوط، قوم عیسیٰ، قوم موسیٰ اس دنیا کے اندر آئی نہیں۔ اسی وقت شیطان نے محسوس کر لیا کہ انسان کو اگر گمراہ کرنا ہے، راہ راست سے ہٹانا ہے، تو اس پر قبضہ کرنا ہے۔ یہ دل اگر قبضے میں آ جائے گا تو انسان قبضے میں آ جائے گا اور راہ راست سے ہٹ جائے گا، صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، اور اس کو گمراہ کرنا، حلال کو حرام، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز، پردے کو بے پردہ، بے پردے کو پردہ، اچھے کو خراب، اس طریقے سے وسوسے ڈالنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ صوفیان کرام جو محنت کرتے ہیں وہ دل پر محنت کرتے ہیں، دل سے زنگ دور ہو جائے اور دل کی بیماریوں سے دل پاک ہو جائے، تو اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کی تجلی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے انوار و برکات آ سکتے ہیں۔ اگر اس دل کے اندر کفر ہو، میل ہو، ظلمت ہو، تو پھر کبھی قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا اور دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان ایک خطا کرتا ہے، ایک غلطی کرتا ہے، اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا، ایک اور غلطی کرتا ہے، دوسرا کالا دھبا لگ جاتا ہے، ایک اور غلطی کرتا ہے، تیسرا کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کے نام کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا، قرآن کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلیمات کا، آپ کی روایتوں کا، آپ کے سیرت کا، آپ کے کردار کا اور آپ کے اخلاق کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اولاد دینے والا اللہ، لیکن اللہ نے دنیا میں اولاد کے لیے شادی کو ذریعہ بنایا۔ اناج دینے والا اللہ، لیکن اللہ نے دنیا میں اناج دینے کے لیے کھیتوں کا ذریعہ بنایا، باغات کا ذریعہ بنایا۔ پانی دینے والا اللہ، لیکن دنیا میں
اللہ نے پانی دینے کے لیے بادل کو ذریعہ بنایا. یہ دنیا دارالاسباب ہے. جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ بھی اللہ نے اسباب کے ذریعے سے اس کو پورا کرتے ہیں. بارش سے بچنا ہے، چھت میں آنا ہے، اور چھت ایک سبب ہے، بچانے والا اللہ ہے، لیکن چھت ایک ذریعہ ہے. انسان کو سوچ لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پیاس بجھانے والی ذات اللہ ہے، لیکن پانی کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا. انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان روٹی کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روٹی کو بھوک پوری کرتا ہے. اللہ روٹی کو، پانی کو، چھت کو، مکان کو، ماں باپ کو، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ ظاہری چیزوں کے اسباب اللہ نے بنا دیے. دوسری چیز، دنیا کے اندر جو نظام ہے، کہتے ہیں کہ بی جے پی آ گئی. یہ بی جے پی کیوں آئی؟ کانگریس کیوں آئی؟ فرقہ پرست پارٹیاں کیوں آتی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ جیسے اگر کوئی ہندو یہ کہتا ہے کہ روٹی سے بھوک مٹتی ہے، تو اس کو دکھتا ہے کہ روٹی سے بھوک مٹتی ہے، لیکن مومن کہتا ہے روٹی سبب ہے اور اللہ مسبب الاسباب ہے. اس روٹی سے بھوک مٹا بھی سکتا ہے اور اس روٹی سے ہلاکت کا بھی ذریعہ کر سکتا ہے. یہی روٹی کھاتے ہوئے ہوا کی نالی میں چلی گئی، انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. یہی پانی اگر انسان ڈوب جائے مر جاتا ہے، اور یہی پانی نہ پیے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ پانی کو موت بنانے والا، یہ پانی کو زندگی بنانے والا معلوم ہوا کہ پیچھے کوئی طاقت ہے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنو اسرائیل کو فرعون بھگا کر لے کر گیا. جاتے 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 سمندر سامنے، اور ادھر فرعون کا لشکر. ادھر آئے فرعون مارے، ادھر جائے پانی میں ڈوبے. اللہ تعالی نے کہا اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو. پانی پر مارا، راستہ بنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ وہ راستے سے پار ہو گئے. اسی وقت، اسی راستے سے، اسی سمندر سے، وہی مہینہ، وہی تاریخ، وہی دن اور وہی گھڑی فرعون جب گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی راستے کو اس کی تباہی کا ذریعہ بنا دیا. معلوم ہوا کہ راستہ نہ بچا سکتا ہے نہ تباہ کر سکتا ہے. اس راستے کے پیچھے ایک طاقت ہے، قوت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی. دنیا میں جو بھی نظام خاوند بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی خاوند سے محبت نہیں کرتی، اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے، ماں باپ نہیں کرتے، یا الٹا حکومت کا مسلمانوں کے خلاف آنا، فرقہ وارانہ فساد ہونا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی. اور اللہ تبارک تعالی اس کائنات کا نظام جیسے بادلوں سے، کھیتوں سے، کنووں سے، دریا سے، درختوں سے، ماں باپ سے، ظاہری اسباب سے چلاتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کا غیبی نظام اپنے نیکوکار اہل دل بندوں سے اللہ یہ دنیا چلاتے ہیں. منموہن سنگھ اس ہندوستان کا وزیر اعظم نہیں، وہ اہل اللہ، وہ مجذوب، وہ اللہ کے دیوانے، انہوں نے اس کو اس کرسی پر بٹھایا ہے. یہ ظاہری اسباب ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر بات ڈال دی کہ تم کانگریس کو ووٹ دو، بی جے پی کو ووٹ دو. اس کائنات کا نظام چلانے والے وہ اہل دل ہیں جنہوں نے اپنے دل کو پورے طریقے سے اپنے قبضہ قدرت کے اندر کر رکھا ہے، اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے. جیسے آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، ٹی وی کے 100 چینل آپ کے ہاتھ میں ہیں. آپ چاہیں 1 نمبر چینل کارٹون کا چلائیں، نیوز کا چلائیں، فلم کا چلائیں اور آج تک کا چلائیں،
تو جیسے ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے اسی طریقے سے اہل اللہ، اللہ والے، مجذوب جو اللہ کے نیکوکار بندے ہیں، اور ان کا کوئی مخصوص یونیفارم نہیں ہوتا، یہ مولوی صاحب نہیں ہوتے، یہ جبہ شریع میں ہونا ضروری نہیں، دیوانے کی طرح رہیں گے، پھٹے پرانے کپڑے میں رہیں گے، بکھرے بالوں میں رہیں گے۔ یاد رکھیے دو چیزیں الگ ہیں، ایک ہے مجنون، مجنون وہ جس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہو، دیوانہ، الٹی سیدھی حرکتیں، پتھر مار رہا ہے، پیشاب کر کر اس پر جو ہے ہاتھ مار رہا ہے، پاخانہ کر کر اسے کھانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ہے مجنون۔ اور ایک ہے مجذوب، مجذوب کے معنی اللہ کی محبت میں جذب ہو گیا۔ پہلے انک کا پین ہوتا تھا اور جب لکھتے لکھتے انک سیاہی گر جاتی تھی، اسے جذب کرنے کا ایک پیپر آتا تھا، ڈرائی کرنے کا، سکھانے کا۔ مجذوب کے معنی جذب کرنے کے، سکھانے کے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں جذب ہو چکا ہے، وہ دیوانہ نہیں۔ مجنون تو دیوانہ ہے، الٹی سیدھی حرکتیں، یہ اللہ کی یاد میں غرق ہو چکا ہے، نہ کپڑوں کی سدھ ہے، نہ بالوں کی سدھ ہے۔ نقش بندیہ سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، بخارا جو علاقہ ہے وہاں سے 18 کلومیٹر پر آپ کا مکان تھا۔ اس علاقے کے اندر ایک مجذوبہ عورت رہا کرتی تھی۔ مجذوبہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں کھوئی ہوئی، اللہ کی قدرت میں دیوانی عورت، نہ بالوں کی سدھ ہے نہ کپڑوں کی، اور علاقے کے لوگ بخارا سمرقند کے یہی سمجھتے تھے یہ دیوانی عورت ہے۔ نقش بندیہ سلسلے کے یہ سرخیل بزرگ ایک مرتبہ جب اپنے مسکن سے نکل کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اس خاتون نے جب حضرت کو دیکھ لیا، اس زمانے کے اندر تنور زمین کے اندر کھڈا کھودتے اور اس میں روٹی پکایا کرتے تھے، اس کو تنور کہتے ہیں، اور آج بھی آپ جانتے ہیں تنوری جو روٹی ہوتی ہے وہ زمین کے اندر کھڈا کھود کر ایک بڑا مٹکا ہوتا ہے، آگ سلگائی جاتی ہے۔ اس عورت نے نقش بندیہ سلسلے کے یہ عظیم الشان بخارا کے اس اللہ والے کو دیکھا، جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے اور جیسے ہی پانی ملتا ہے بڑی قوت کے ساتھ چھلانگ مار کر پانی میں چلی جاتی ہے، اس اللہ والے کو دیکھا، یہ مجذوبہ عورت اس تنور کے اندر مچھلی کی طرح کود کر چلی گئی۔ لوگ کہنے لگے ہائے یہ دیوانی عورت مر گئی، آگ کے اندر جھلس گئی، اور اب تب میں دیکھ رہے تھے چیخ نکلے گی، چلائے گی، بچاؤ بچاؤ کرے گی، لیکن ہے کہ آواز نہیں۔ تنور ٹھنڈا ہوا اور عورت نے کہا کہ وہ دیوانہ چلا گیا، کہا کہ چلا گیا، تو باہر نکلی، فرمایا کہ تجھے آگ نے نہیں چھوا، کہا کہ جب جہنم کی آگ مجھے نہیں چھو سکتی تو دنیا کی آگ کی مجال۔ مجذوبہ عورت تھی، کہا یہ حرکت تم نے کیوں کی؟ فرمایا ایک ہی تو اللہ والا مرد تھا باحیا کہ جس سے پردہ کرنے کے لیے میں تنور میں کود گئی، کہا یہ مرد نہیں، کہا یہ حیوان ہے، یہ جانور کے پلے اور کتے کے بچے ہیں۔ انسانیت نام کی، ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مجذوب جو ہوتے ہیں یہ دیوانے قسم کے لوگ، یہی کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ ہمارے اعمال جس قسم کے ہوتے ہیں، اس قسم کے حاکموں کو، اس قسم کی پارٹیوں کو یہ جو ہے مقرر کرتے ہیں، اور ان کے دل کی کیفیت وہ ہوتی ہے جو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ایک دیوانے کو دیکھا کہ ایک کتے کے پلے کو رسی سے باندھ کر رکھا ہے اور آپ اکرام کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں۔ شاگردوں نے کہا یہ دیوانہ پاگل، کہا خاموش، یہ وقت کے ابدالوں میں سے ابدال ہے۔ اب مغرب ہم لوگ دارالعلوم کی مسجد میں پڑھیں گے اور یہ مغرب کی نماز حرم مکی میں، مکے میں جا کر پڑھیں گے۔ جب چاہے جہاں چاہے یہ ہواؤں میں مل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی ہے۔ کائنات کا نظام
صحیح معنوں کے اندر یہی دیوانے چلاتے ہیں. خدا جانے راستے کے اندر کوئی کیلا بیچتا ہو، کوئی چڈی بنیان بیچتا ہو، کوئی سموسے بیچتا ہو، کوئی پن کھجور بیچتا ہو، اور ہمیں لگ رہا ہو یہ دیوانہ، اور حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا نظام اس کے ہاتھوں میں ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے زمانے میں ایک وقت وہ آیا کہ بالکل حکومت کا نظام درہم برہم ہو گیا. نہ پولیس اپنا کام کرتی ہے، نہ ملٹری اپنا کام کرتی ہے، اور نہ جو ہے قانون والے اپنا کام کرتے ہیں. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے جا کر عرض کیا، حضرت آج حکومت کا یہ حال ہو چکا ہے کہ چوروں کو کھلی آزادی ہے، منچلوں کو کھلی آزادی ہے. حضرت کچھ دیر مراقبے میں بیٹھے. مراقبے کا مطلب آنکھیں بند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ اس وقت دلی کا نظام چلانے والا جو صاحب دل ہے، فقیر ہے، کہا کہ دلی کی جامع مسجد کے سامنے وہ خربوزے بیچا کرتا ہے. یہ آزمانے کے لیے وہ گیا تو دیکھا کہ واقعی دلی کی جامع مسجد کے سامنے ایک آدمی خربوزے کاٹ کر بیچ رہا ہے. تو اس نے کہا بھیا کتنے کے دیے خربوزے؟ اب اس نے اس کی رقم بتائی، ہدیہ بتایا، کہا 1 کلو کا یا 1 خربوزے کا، جو بھی بتایا. اب یہ کہنے لگا کہ بھیا میں پھیکا نہیں کھاؤں گا. اب کہا کہ اس کو نکالو. اب اس کو نکالا، اس میں سے کھایا اور کہہ دیا، پھینک دیا، کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے. دوسرا اٹھایا، کھایا اور پھینک دیا، کہا کہ یہ نہیں چاہیے. تیسرا کھایا، یہاں تک کہ اس کی گاڑی کے سارے تربوزوں میں سے توڑ پھوڑ کر دی، اور اس کے بعد اس سے کہا کہ بھائی سارے تربوز ایسے ہیں. اس نے کہا لینا ہو تو لو اور جانا ہو تو جاؤ بھائی، کچھ نہیں کہا. تو یہ سمجھ گئے کہ یہ اہل اللہ بالکل نرم دل آدمی، منموجی آدمی ہے. ایک آدمی آ کر اس کے سارے تربوز خراب کرتا ہے اور اس کے دل کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا. اس کا کنٹرول دلی پر اب کمزور ہو چکا ہے. کچھ دن گئے، حالات بگڑ گئے، سخت سے سخت ترین حالات ہو گئے. کوئی آدمی سڑک پر کھڑے ہو کر کسی سے بات نہیں کر سکتا، کوئی عورت کو بے پردہ نہیں لے جا سکتا. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا مراقبہ کرنے کے بعد دلی کے فلاں محلے کے اندر ایک آدمی ملے گا جو کنووں سے میٹھا پانی لے کر مشکیزے میں لوگوں کو پانی سپلائی کرتا ہوگا. اس زمانے کے اندر پانی گھروں کے اندر پینے کا بیچا کرتے تھے. ہر آدمی میں طاقت نہیں تھی کنواں کھودنے کی. اس آدمی کو جا کر ملاقات کر لینا. یہ صاحب گئے اور جا کر کہا بھیا پانی کیسے دو گے؟ کہا 1 کٹورا، 1 آنا، 2 آنا. تو انہوں نے اس کو لے لیا اور جو پیا تو ہونا کر کر جان بوجھ کر اپنے جیب کے اندر انگلیاں ڈال کر الٹی کی. ارے یہ پانی بیچ رہے ہو، زہر بیچ رہے ہو، دوسرا پانی دو. اب وہ لڑتا مرتا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جناب والا پہلے کٹورا کا پانی واپس کرو یا نہیں تو پیسہ دو. اس وقت تک آپ کو دوسرا قطرہ پانی نہیں مل سکتا جب تک کہ پہلے کا حساب و کتاب نہ ہو جائے. تب انہوں نے سمجھ لیا کہ واقعی اب جو دلی کا نظام سخت ہے، اس مجذوب کے دل کی سختی کی وجہ سے اور اس کی حالت کی سختی کی وجہ سے اب دلی کا یہ نظام چل رہا ہے. مسلمانوں کے جیسے حالتیں ہوتی ہیں، یہ اہل اللہ، یہ اللہ والے، یہ مجذوب پارٹیوں کو لاتے ہیں ودھان سبھا کے اندر، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر. میں آپ کو ایک سچا واقعہ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. اگر کوئی اور آدمی بیان کرتا تو اس واقعے کو درگزر بھی کیا جا سکتا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک بھائی تھے دارا شکوہ. جب باپ کا انتقال ہوا، دونوں تخت تاج کے امیدار ہوئے. دارا شکوہ کہتا تھا باپ کا وارث میں ہوں. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ اس تخت اور تاج کا وارث میں ہوں، تو نہیں ہے. اب دونوں کے اندر سرد جنگ ہوا کرتی تھی، سرد لڑائی اندر
میں اس زمانے کے اندر بادشاہوں کے اندر بھی یہ بات تھی، اہل اللہ سے وہ رجوع ہوا کرتے تھے، اللہ والوں سے وہ رجوع ہوا کرتے تھے۔ مستجاب الدعوات اس زمانے میں جو لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی دعائیں لے کر تخت و تاج پر وہ جلوہ افروز ہوا کرتے تھے۔ دارا شکوہ اپنے زمانے کے اندر اپنے علاقے میں ایک شخصیت تھی مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں کہ اللہ جس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے بزرگوں میں حضرت مولانا، ویسے تو اللہ اکثر تمام بزرگوں کی دعا قبول کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی کی قبول کیا اور کسی کی ریجیکٹ کر دیا، لیکن کسی کی اللہ تعالیٰ دعاؤں کے قبول کرنے میں اس کو ظاہر کر دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ حضرت مولانا صدیق صاحب اب تو وہ غریق رحمت ہو گئے، اور جب تک تھے ہم نے ان کی قدر نہیں کی اور ہم نے ان کو نہیں مانا، اب تو وہ پردہ فرما چکے ہیں۔ اس جو ہے صدی کے علماء کے اندر حضرت مولانا صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ بڑے مستجاب الدعوات تھے۔ مسلمان تو مسلمان، ہندو، کافر، مشرک، اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی ہوتی، بیٹی کے ڈیلیوری کا مسئلہ ہوتا، عدالت کے اندر مقدمے کا مسئلہ ہوتا اور وہ حق پر ہوتا، حضرت دعا کرتے اور وہ نہ جیتتا، یہ ناممکن۔ حضرت مستجاب الدعوات تھے۔ دارا شکوہ، عالمگیر، دونوں میں سخت جنگ، اور دارا شکوہ جاتے ہیں ایک مستجاب الدعوات کہ وہ دعا کریں اور آپ کو تخت و تاج مل جائے، اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ ایک اور اس زمانے کے مستجاب الدعوات، اہل دل جن کے ہاتھ کے اندر حکومت کے تخت و تاج کو رکھنا اور مٹانا جن کے ہاتھ کے اندر تھا، عالمگیر رحمت اللہ علیہ وہاں جاتے ہیں۔ اگر پلڑا کمزور ہو مستجاب الدعوات میں، ایک کا نمبر 19 اور ایک کا نمبر 20، ایک کا نمبر 100، ایک کا نمبر 200، تو کہا جا سکتا ہے 200 کی جیت ہوئی، 100 ہارا، 19 ہارا اور 20 جیتا۔ اللہ کے یہاں اہل دل تمام کے تمام برابر ہیں، اللہ کے یہاں مستجاب الدعوات تمام کے تمام برابر ہیں۔ دار شکوہ کسی علم اور جھنڈے کے پاس بھی نہیں گئے تھے، کسی مزار کے پاس نہیں گئے تھے، کہیں غلاف چڑھانے نہیں گئے تھے، کہیں منت اور نظر و نیاز کرنے نہیں گئے تھے، دونوں اہل اللہ کے پاس گئے تھے، لیکن حکومت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو ملی۔ کیا خطا کی دار شکوہ نے، کیا بھول کی دار شکوہ نے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان سے حکومت کو چھینا اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو تخت و تاج دیا۔ وہ صرف اہل اللہ ہی بتا سکتے ہیں، اہل اللہ کے اہل دل ہی کے اندر یہ راز پوشیدہ ہے۔ انشاءاللہ یہ راز ہم کل آپ کے سامنے عرض کریں گے۔